بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار السوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ زور زبردستی اور کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا ہے اور اب اگر مگر کی صورتحال ختم ہو چکی ہے، کسی بھی افغانی کو نہیں بخشا جائے گا۔ بڑی کارروائیاں، بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے پاکستان افغانستان جو جنگ کی صورتحال ہوئی اس کے بعد پاکستانیوں کے اندر افغانیوں کے حوالے سے نفرت مزید بڑھ گئی ہے اور پھر نمک حرام افغانیوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے، چاہے وہ بارڈر میں ہو یا پھر پاکستان میں، جنہوں نے 40-50 سال پاکستان میں رہ کر پاکستان کا کھایا پیا اور پھر پاکستان کو اب آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ ان افغان مہاجرین کے حوالے سے تھوڑی سی ہسٹری بھی آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ چاہے وہ سوویت یونین نے جو ہے افغانستان پر حملہ کیا یا امریکی اتحاد یونین، ان دونوں صورتوں میں لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کو مارا گیا، لیکن افغانیوں کو ان سے تو نفرت نہیں ہے۔ اور وہ پاکستان جس نے ان افغانیوں کو اس مشکل وقت میں اپنے دروازے کھولے، اپنے دل کھولے، اپنے علاقوں میں بسنے دیا، محبت دی، عزت دی، اب اس کے بدلے میں یہ نمک حرام افغانی کیا نفرت دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں اور ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں سے افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے، تو وہیں پر ایک بڑے شخص کا، پاکستان کی ایک بڑی شخصیت کا افغانی ہونے کے حوالے سے کورٹ میں کیس چلنے کے بعد بالآخر لاہور ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور پھر اس کو پاکستانی مان لیا گیا ہے۔ یہ افغانی ہیں کون؟ کیونکہ افغانیوں کی ایک کیٹیگری ہے جن کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، جو 1980 کے بعد پاکستان آئے، سوویت یونین جنگ کے بعد آئے، لیکن اس سے قبل کے افغانیوں کی شاید نہیں چھیڑا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے وہ شخصیت کون ہے، اس کے کیس کی سماعت کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ تھانہ چکلالہ پولیس نے غیر قانونی افغان باشندوں کی گرفتاری عمل میں لائی، ان کے خلاف کارروائیاں کی ہے، وہ بھی رکھوں گا۔ اور راولپنڈی تھانہ سول لائن نے بھی کارروائی کی ہے افغان باشندوں کے خلاف، وہ تفصیلات بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان پناہ گزینوں کا انخلاء ہو یا پھر پاکستان افغانستان کشیدہ تعلقات ہوں یا پھر پرامن حالات ہوں، بارڈر سے متعلق اپڈیٹس ہوں، چاہے وہ تجارت سے متعلق اپڈیٹس ہوں اور دیگر پاکستان افغانستان امور کے حوالے سے خبریں ہوں گی، وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، پاکستان سے افغانیوں کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ اس صورتحال میں افغانی پاکستان کے اوپر بلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، بارڈر میں بھی جنگ لگی ہوئی ہے اور یہ افغانی نمک حرام پاکستان کے ساتھ وہاں حرکتیں کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بیٹھ کر بھی پاکستانیوں کے ساتھ بدماشیاں کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی، بم دھماکے، خودکش حملے، قتل و غارت، چوریاں، ڈکیتیاں، اسمگلنگ، منشیات فروشی، قبضہ مافیا، ہر اس گھناؤنے جرم میں 90% افغانی ملوث پائے گئے اور افغانیوں کے جانے کے بعد اب پاکستان میں سکون آ گیا ہے۔ حالانکہ ابھی تو 20% سے 30% افغانی گئے اور اتنا سکون ہوا ہے۔ اگر 100% افغانی یہاں سے چلے جائیں تو کتنا پرامن ہوگا پاکستان، کتنا سکون ہوگا، کتنے کرائم میں کمی آئے گی۔ اب اس حوالے سے جب افغانی یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ہم پر ظلم کر رہا ہے تو تھوڑا سا میں ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ افغانیوں پر روس اور امریکی اتحادیوں نے جب جنگ چھیڑی تو اس وقت ان کو یہ سب یاد نہیں رہتا، انہوں نے قتل و غارت کی، انہوں نے لاکھوں کو مار دیا، وہ یاد نہیں رہتا، لیکن آج پاکستان کے ساتھ وہ دشمنی کر رہے ہیں جس پاکستان نے ان کو اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے دل میں بسایا۔ روسیوں نے 15 لاکھ افغانی قتل کیے اور 50 لاکھ کو مہاجر کر دیا، مگر افغان طالبان کو روسیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگا لیا۔ امریکہ نے 20 سال میں 5 لاکھ سے زائد افغانی قتل کیے، یعنی 2001 سے 2021 تک، اور لاکھوں افغان مہاجرین کی واپسی میں رکاوٹ بنا، مگر طالبان کو امریکہ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، گلے لگانے کو تیار ہیں۔ امریکہ جب افغانستان سے جا رہا تھا تو رونے لگے کہ نہ جاؤ ورنہ طالبان افغانستان پر قبضہ کرنے آ جائیں گے، اور جب وہ وہاں سے جانے لگے تو امریکی ہوائی اڈوں میں ہوائی جہازوں کے ساتھ لٹک کر افغانی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اپنے ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہے اور اب ہر مہینے کروڑوں ڈالر بھی وہ وصول کر رہے ہیں بیرون ملک جا کر، اور جو یہاں پر ہیں وہ اب ایک طرف تو منہ سے گالیاں دیتے ہیں لیکن دل سے تو ان کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد لے لیں، بھارت نے روس اور امریکہ کے ساتھ مل کر لاکھوں افغانیوں کا قتل کیا، مگر طالبان کو بھارت سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیتے ہیں۔ پھر پاکستان نے پچھلے 40 سال ان افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی، 2 جنگوں کے دوران لاکھوں مہاجرین کو اپنے پاس رکھا۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں تو پورا پاکستان شامل تھا، اور ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لے کر افغانستان کو آزاد کرایا۔ امریکہ سے آزادی کی جنگ میں پاکستان نے ان کی پشت محفوظ کی، مہاجرین کو رکھا، اور ان کو یہاں پر آپ کو پتا ہے آج بھی الزام امریکہ سمیت پوری دنیا لگاتی ہے کہ افغان طالبان تھے یا جو مجاہدین تھے ان کو پاکستان تربیت دیتا رہا ہے۔ اور کچھ حد تک اگر دیکھا جائے تو ماضی میں جو ہم نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو مجاہدین کے نام پر یا جہاد کے نام پر روس کے خلاف جو جنگجو تیار کیے تھے، وہی جنگجو تھے جو گوریلا جنگ کے لیے پوری دنیا مانتی ہے۔ وہ جنگجو کے استاد بھی ہمیں، اور آج ہم استادوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ امریکہ سے آزادی کی جنگ میں پاکستان نے ان کی پشت پناہی کی، مہاجرین کو رکھا، مگر حکومت لیتے ہی افغان نمک حراموں نے سب سے پہلے پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں آدھا پاکستان ہمیں دے دو۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹک پل تک ہمارا ہے، ان نمک حراموں کی اوقات دیکھیں، ورنہ ہم جہنم جو ہے نا ہم قتل و غارت کریں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب پاکستان ان کو نمک حرام کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نمک حرام کیوں کہا جاتا ہے افغانیوں کو، تو آپ ہی بتا دیں پھر ان لوگوں کو اور کیا کہیں جو پاکستان میں 40-50 سال رہے، پاکستان کا کھایا پیا، یہاں پر کاروبار کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا، ان کی اچھی تربیت کی، اور یہاں پر ان کی زندگیاں محفوظ رہی، اور اس کے بعد آج واپس جا رہے ہیں تو پاکستان کو الٹا گالیاں دے رہے ہیں۔ تو ان نمک حراموں کے لیے اور کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ یہ تو نمک حرام غدار جو اپنی قوم سے جنہوں نے وفائی نہیں کی، ان نمک حرام غداروں کو تو فوراً پاکستان سے نکالنا چاہیے۔ اب ایک اور خبر یہ ہے کہ افغانیوں کے انخلاء کے حوالے سے ہے کہ راولپنڈی تھانہ چکلالہ پولیس کی غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کارروائی۔ پولیس نے 2 افغان شہری گرفتار کر لیے۔ گرفتار افراد کی شناخت محمد خان اور سمیع اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق محمد خان ولد عین اللہ بلاک سی ڈوگ چودھریاں کا رہائشی ہے، جبکہ سمیع اللہ ولد شیر خان گلی نمبر 9 ڈوگ چودھریاں سے گرفتار ہوا، اور گرفتار افراد سے ابتدائی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی تھانہ سول لائن سے ہی ایک اور خبر ہے، غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف وہاں بھی کارروائی کی گئی ہے، اور متعدد افغان شہریوں کو تھانہ سول لائن پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افغان شہریوں میں جان زیب خان، سلطانہ بیگم، شہیر خان، محمد ایان، اقرا اور قدر بانو شامل ہیں، جبکہ پولیس کے مطابق گرفتار افراد میں 2 خواتین اور 4 بچے بھی شامل ہیں۔ گرفتار افغان شہریوں سے ابتدائی تفتیش اور کاغذات کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، جبکہ گرفتار افراد راولپنڈی میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ پولیس نے کیا کہنا ہے کہ افغان شہریوں کو مزید قانونی کارروائی کے لیے FIA کے حوالے کیا جائے گا، اور وہاں پھر اس کی کمپلیٹ انکوائری کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ تو اب یہ افغان مہاجرین کے حوالے سے کہانیاں ہیں، اور اب دوسری جانب جہاں پر افغان مہاجرین کا انخلاء ہے، وہیں پر افغانیوں کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسیز ہیں کہ کون سا شخص افغانی ہے، کیونکہ ہر پشتو بولنے والے کو اکثر ہمارے سیکیورٹی ادارے یا عام لوگ وہ افغانی سمجھتے ہیں بدقسمتی سے۔ تو اب اس حوالے سے یہ ایک کرائٹیریا سیٹ ہے کہ 1979 سے 2025 تک جو افغانی پاکستان میں آئے یا جن کی جعلی دستاویزات شناختی کارڈ بنائے گئے ان کے خلاف کارروائی، اور اس سے پہلے کے حوالے سے ابھی تک کوئی پالیسی واضح نہیں ہو سکی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو یاد ہو تو پاکستان میں ایک لڑکا چائے والا ارشد خان چائے والا بڑا مشہور ہوا تھا، آپ کو یاد ہو تو اسلام آباد کے اندر بری آنکھوں کی وجہ سے۔ ارشد خان چائے والے کو نے آپ کو پتا ہے وہ چائے کا ڈھابا چھوڑ کر اب تو وہ بہترین برانڈ بن چکا ہے، بڑا کاروبار کر رہا ہے، لیکن ارشد چائے والا مشکل میں اس وقت پھنسے جب پتہ چلا کہ وہ افغانی ہے۔ اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، لاہور میں بھی کیس چل رہا تھا، اور نادرا نے اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا تھا۔ تو اس حوالے سے بڑی اپڈیٹ سامنے آ گئی ہے اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے، کیونکہ راولپنڈی بینچ میں اس کی کیس سماعت ہو رہی تھی۔ عدالت نے ارشد خان چائے والے کا شناختی کارڈ بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ ارشد خان کے لیے بڑی سرپرائز خبر ہے۔ وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 1979 سے پہلے کے پاکستان میں آئے ہوئے افغانی ہیں، تو اس لیے شاید ان کا ID کارڈ بحال ہوا ہے۔ عدالتی حکم کے بعد ارشد خان کا شناختی کارڈ نادرا نے دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ نادرا ویریفیکیشن بورڈ نے ارشد خان کی شہریت کی تصدیق کر دی ہے۔ ارشد خان چائے والے کے وکیل عمر اعجاز گیلانی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ان کے موکل کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کی سزا پر کیس نمٹا دیا، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ نادرا کی جانب سے جب ویریفیکیشن کی گئی ارشد خان کے حوالے سے تو ارشد خان پاکستانی ہے، کیونکہ وہ 1979 سے پہلے کے آئے ہوئے افغانی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پشتون بیلٹ جو ہماری یہاں پر ہے قبائلی علاقوں میں
بہت زیادہ تعداد آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ قیام پاکستان سے کے بعد یا پھر اس کے بعد بھی عرصے تک 70 تک آپ کو پتہ ہے پاکستان آ کے اپنی شہریت لیتے رہے، اور ان کو اب پاکستان کی شہریت تصور کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ارشد خان چائے والے کے جو والا ہے، اس کے وکیل عمر اعجاز گیلانی آزاد کو آگاہ کیا کہ ان کا مقتل کا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ نادرا نے ان کا شناختی کارڈ بحال کر دیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کی استدعا پر کیس نمٹا دیا۔ نادرا نے ارشد خان چائے والے کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کیا تھا۔ کسی شہری کا CNIC یا پاسپورٹ بلاک کرنا آئینی قانون کی خلاف ورزی ہے، عدالت نے کہا ہے۔ نادرا ویریفیکیشن بورڈ کی تصدیق کے مطابق ارشد خان اور اس کا خاندان باقاعدہ پاکستانی شہری ہیں، وکیل عمر اعجاز گیلانی نے کہا، اور پھر ارشد خان کی درخواست نمٹانے کے بعد عدالت نے کیس خارج کر دیا۔ تو یہ ایک انتہائی اہم خبر تھی، اور بہت سارے ایسے مقدمات ابھی آگے جا کے بنیں گے، اور بہت سارے ایسے افغانی جو 1980 کے بعد پاکستان میں رہے، انہوں نے جعلی دستاویزات بنائے، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لسٹیں بن رہی اور بڑا کریک ڈاؤن، بڑا گرینڈ آپریشن اور بڑی کارروائی ہوں گی، خاص طور پر پاکستان تعلقات اور جو جنگی صورتحال ہے اس کے بعد پاکستان میں افغانیوں کے حوالے سے مزید سختی کی گئی ہے۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے اور افغانستان جنگ اور امن معاہدے اور سمیت بارڈر کی صورتحال کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔